حضور اعلیٰ حضرت اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ کشتی پر سوار ہونے لگے تو آپ نے یہ دعا پڑھی، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کے بعد آپ کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو اللہ نے جواب دیا کہ کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے، جہاز بھنور میں پھنس گیا ہے سمندری طوفان کی وجہ سے، یہاں سے نکلنا مشکل ہے، اے لوگو اپنی جان اور مال کی حفاظت کرو۔ حضور اعلیٰ حضرت کی والدہ آپ کے پاس آئیں، کہنے لگی بیٹا اللہ نے جواب دیا ہے کہ اپنے مال اور جان کی حفاظت کریں، سمندری طوفان کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ بھنور میں پھنس گیا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کہا امی جان آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ میں نے کشتی پر سوار ہونے سے پہلے جہاز پر سوار ہونے والی دعا کو پڑھ لیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا لیکن ملا تو جواب دے رہا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کہا امی جان میں اس ملا کے جواب کو دیکھوں یا پروردگار کے ارشاد کو دیکھوں؟ پھر حضور اعلیٰ حضرت نے قلم لیا اور کاغذ لیا اور اس پر لکھنے لگے آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ سمندری طوفان رک گیا اور وہ جہاز صحیح سلامت مدینہ الرسول پہنچ گیا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو اور اس کا یقین اللہ رب العزت پر ہو، پکا یقین ہو، ایمان مضبوط ہو، تو پوری دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، پوری دنیا اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی، یہ سمندر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آؤ میں تمہیں ابھی کچھ دن پہلے کا ایک واقعہ بتاؤں۔ لیبیا کی سرزمین سے ایک حاجی حج کرنے کے لیے نکلا جس کا نام عامر ہے، اسے وہاں پر ایئرپورٹ پر روک دیا گیا کہ تمہارے کاغذات میں کمی ہے، تم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ جہاز اڑ گیا، اس نے کہا میں گھر سے ارادہ کر کے آیا ہوں کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا، یہ جہاز مجھے لیے بغیر مکہ شریف نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے جملوں کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اس جہاز کے اندر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، خرابی ہو جاتی ہے، کچھ دیر کے بعد اس ایئرپورٹ پر وہ جہاز واپس آتا ہے۔ عامر پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے میں جہاز میں سوار ہو جاؤں، لیکن پائلٹ کہتا ہے تمہیں جہاز کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، جتنے لوگ بیٹھ چکے ہیں بیٹھ گئے، اب کوئی نہیں بیٹھے گا۔ جہاز پھر اڑتا ہے، کچھ دیر کے بعد مسٹیک ہونے کی وجہ سے جہاز پھر واپس آتا ہے۔ اس ایئرپورٹ پر عامر پھر کوشش کرتے ہیں لیکن پائلٹ پھر منع کر دیتا ہے۔ تیسری مرتبہ جہاز پھر اڑا اور مسٹیک ہونے کی وجہ سے پھر واپس آیا۔ پائلٹ نے کہا جہاز اب بعد میں اڑے گا، پہلے عامر کو اس کے اندر داخل کیا جائے، پہلے عامر کو اس کے اندر بٹھالا جائے۔ لوگوں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو اور اللہ پر یقین ہو تو پوری کائنات بھی مل کر اسے روک نہیں سکتی ہے۔